اس وقت پوری دنیا میں مسلمان مختلف قسم کے چیلنجز سے دوچار ہیں۔ پوری دنیا میں مختلف اقوام مل کر مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے خون کو پانی سے زیادہ سستا بنا دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے رکھنے کی کوشش جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اس میں بہت حد تک اقوام عالم کامیاب نظر آ رہی ہیں۔ ان جیسے حالات میں بہت سے سادہ لوگ مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو آخر ہمارے اوپر اس طرح کی آزمائش کیوں آ رہی ہے؟ ہم اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو توحید کے قائل ہیں، ہم تو قرآن کریم کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے والے ہیں، پھر آخر دنیا میں ہمیں ذلیل و رسوا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور بسا اوقات اس طرح کے شبہات اور اشکالات کے نتیجے میں ایک عام مسلمان کا ایمان متزلزل تک ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے اس طرح کے اعتراضات اور اشکالات مسلمانوں کے ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمان مایوس ہو جائیں، تاکہ مسلمان دین اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں اور باطل طاغوتی نظام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی آزمائش جس سے اس وقت موجودہ زمانے میں امت مسلمہ دوچار ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش یہ پہلی مرتبہ امت مسلمہ پر آ رہی ہے، یا یہ کہ اللہ کے ماننے والوں پر پہلی مرتبہ اس طرح کی آزمائش آ رہی ہے، بلکہ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آئیں جو اللہ کے ماننے والی قوم تھی۔ ایسی قوم جو انبیاء کی اطاعت کرنے والی تھی، انہیں بھی مصائب سے، مشکلات سے دوچار کیا گیا، یہاں تک کہ خود انبیاء علیہ السلام مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، انہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں تکلیف پہنچائی گئی۔ اگر محض ایمان لے آنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس دنیا میں بھی مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی جاتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر دین کے اعتبار سے ان سے قریب تر جو ہوگا اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ تو آزمائشوں کا آنا یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، بلکہ آزمائشوں کا آنا ایک اعتبار سے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے سامنے عبادت کرنے سے مشرکین مکہ روکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ ایک مشرک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندگی کو، جھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے، ایک مشرک آگے بڑھتا ہے اور ایک چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر پھندا ڈالتا ہے اور اسے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشرک کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے طائف میں لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی خاطر گئے تھے۔ اب یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ شخصیت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخصیت ہے۔ اللہ چاہتے تو انہیں اتنی آزمائشوں سے نہیں گزارتے، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر تھے کہ بغیر کسی تکلیف پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے جزیرۃ العرب کے تمام لوگ ایمان لے آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک نمونہ بن سکے، قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن سکے۔
امت نصیحت حاصل کر سکے کہ ان مواقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشرکین کے ساتھ ڈیل کیا، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طرح تیار کیا، منظم کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنانا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان آزمائش سے گزارا گیا، ان آزمائشوں سے گزارا گیا۔ 3 سال تک مشرکین مکہ نے شب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اور آپ کے خاندان والوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے۔ یہ صورتحال گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کی قربانیاں دی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہے، کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ بعثت ہوئی، جس زمانے میں بعثت ہوئی، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں انسانیت اپنی انتہا اور پستی کی انتہا تک پہنچ چکی، جہاں غلاموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، سلیوز کو ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سے بھی محروم رکھا گیا تھا۔ ایسے موقع پہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، انہیں اتنا بوجھ نہ دو کہ وہ اسے پورا نہ کر پائے، اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑ جائے تو تم خود ان کا تعاون کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات جن کو سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور دل و دماغ میں ایمان راسخ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھتا۔ مکہ المکرمہ کی گرمی سے ہم سب واقف ہیں، جو بھی وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کی شدید گرمی ہوتی ہے۔ وہاں کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا اور بار بار یہ کہا جاتا کہ تم محمد کے اتباع سے پیچھے ہٹے، اور وہ کیا کہتے؟ احد احد، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ آخر کیا چیز تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر داخل ہو گئی تھی؟ ایک ایسی چیز جو انہیں دنیا کی ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور انہیں مضبوطی دے رہی تھی، انہیں طاقت دے رہی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، کس طریقے سے، کس بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے کافی مالدار تھے اور 200 درہم کا کپڑے پہنا کرتے تھے اور کافی قیمتی خوشبو اور عطر کو استعمال کیا کرتے تھے، بڑی لگژریس لائف گزارتے تھے، ناز و نیام میں پلنے والے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ایک انسان، ہم اور آپ اپنے اوپر ذرا غور کریں، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے، ہمیں اپنی زندگی میں ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں سنیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو کافی مالدار تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے جو چچا تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم اگر اپنے باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہو تو پھر یہ جو مال تمہیں حاصل ہے یہ بھی تمہارے باپ کا ہی کمایا ہوا مال ہے، لہٰذا تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ شاید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی اس بات سے ڈر جائیں، چونکہ زندگی بھر لگژریس لائف میں رہے اور اب سارے مال و دولت چھیننے کی بات ہو رہی ہے تو شاید وہ محمد رسول اللہ کی اتباع سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سارے مال کو، ساری دولت کو وہیں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے چچا نے کہا کہ جو کپڑے تم پہن کر ہو یہ بھی چھوڑ کر جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور بالکل برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان کی ماں دیکھتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے کہ مصعب یہ کیا ہو گیا، یہ کس حال میں تم آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں، میں موحد ہو گیا، میں محمدی ہو گیا ہوں، اب مجھے مال و دولت کی کوئی فکر نہیں، اب مجھے اتباع رسول کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کی تبلیغ کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کو تمام اقوام عالم تک پہنچانے کی فکر ہے، اب مجھے جنت کی فکر ہے، اب مجھے اس عارضی ٹیمپرری لائف کی فکر نہیں ہے جہاں زندگی چند سالہ زندگی ملتی ہے جس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ آج کل نوجوان بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کب کس کو موت آ جائے یہ نہیں پتا۔ صحابہ کرام کے اندر ایمان راسخ ہو گیا تھا،
اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام جو قرآن کریم ہے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے حقیقی کانسیپٹ کو انہوں نے سمجھ لیا، اور آخرت کے حقیقی کانسیپٹ کو بھی سمجھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ یہی معاملہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ رہا۔ سلف صالحین میں آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے جہاں علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں، اس دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر آج کے زمانے میں ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ جو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، چند واقعات مختصراً میں نے بیان کیے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہیں۔ آج بھی اگر آپ کو اس کی زندہ مثال دیکھنی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، زندہ مثال آپ دیکھ لیں، جہاں ماں باپ اپنے معصوم بچوں کی لاش کو لے کر کھڑے ہیں اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ ان کی زبان سے ایک شکایت کا کوئی لفظ تک نہیں نکل رہا ہے۔ یعنی ایسے ایمان والے آج بھی موجود ہیں۔ اگر ہم اس طرح نہیں بن پا رہے ہیں تو کمی ہمارے اندر ہے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح حالات آزمائش کے طور پر آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں، اسی طریقے سے بسا اوقات امت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج سے ہٹ جاتی ہے تب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق پہلی پیشن گوئی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمام اقوام اس امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ اب اس پر غور کریں۔ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ظاہری اسباب کے تحت ہم مغلوب ہو جائیں۔ دین کو چھوڑ دینے اور دین پر عمل نہ کرنے کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے۔ اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی جو وجہ ہوگی وہ بھی بیان کر دی اور علاج کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ یعنی اگر پستی اور رسوائی اور ذلت مسلمان ان پستی اور ذلت سے دوچار ہو رہے تو اس کے پیچھے یہ دو وجہ ہوگی کہ ان کے اندر دنیا کی ایسی محبت آ جائے گی کہ وہ دین کے لیے پھر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موت سے ایسا ڈر آ جائے گا، جب بھی دنیا کی محبت آئے گی پر تلی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو صرف بدنام کیا جاتا ہے۔ کبھی انہیں ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی حجاب پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی طلاق کے مسئلے پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی دیگر مسائل پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا دور ہے کہ جب پوری دنیا آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور بالکل اسی طرح پوری دنیا اسلام پر ٹوٹ پڑی ہے جس طرح کھانے والے چاروں طرف سے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہماری تعداد اس دن اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اور آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے؟ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ سب سے تیزی سے کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے پوری دنیا میں وہ اسلام ہے۔ ہمارے یہاں تعداد کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، اس پر غور کیجئے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگے۔ جب کوئی سیلاب آتا ہے تو ساتھ میں کوڑے کرکٹ کو بھی لیتا آتا ہے، تو اس کوڑے کرکٹ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی، وہ بے جان چیز ہوتی ہے، بے وزن چیز ہوتی ہے، اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح ہو گئے ہوگے، یعنی تمہاری حیثیت نہ اللہ کے نزدیک کچھ ہوگی نہ ہی
دنیا والوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، یعنی دشمن تم سے ڈریں گے نہیں۔ اور آج یہی حال ہے، پوری دنیا کو اسلام سے کوئی ڈر تھوڑی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ جب تک خلافت عثمانیہ کا قیام تھا تو پھر بھی بہرحال ایک ڈر تھا، اگرچہ وہ خلافت عثمانیہ خلافت راشدہ نہیں تھی، وہ خلافت اگرچہ ملوکیت تھی، لیکن اس کے باوجود خلافت کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا کو تکلیف تھی، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا بہرحال ڈرتی تھی۔ تو سازش کی گئی اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا۔ زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے تو خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہوئے۔ اتنی ذلت پوری تاریخ میں مسلمانوں کو نہیں ہوئی، اتنا نقصان جتنا خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد ہوا، جو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کے یعنی سقوط کو، مسلمانوں کو جتنا نقصان ہوا اتنا پہلے پچھلی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو اس حدیث کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا شاید اسی صدی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرما رہے ہیں جب اسلام عروج پر تھا، صحابہ کرام اور مسلمانوں نے اپنے اس دین کے لیے تمام چیزوں کی قربانی دی، جان کی بھی اور مال کی بھی۔ اب اس حدیث کو پہلے مکمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا خوف، رعب اور ہیبت کو نکال دے گا۔ آج یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَغْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جڑ کی طرف اشارہ کیا، جو اصل وجہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے اندر کتنا آج موت کا ڈر ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے۔ اچھا، کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے؟ صحابہ کرام سے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے اندر یہ چیز داخل ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ صحابہ کے اندر دنیا کی محبت ہوتی اور موت کا ڈر ہوتا تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کبھی نہیں دیتے۔ بدر کے موقع پر 313 اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقت کے سامنے کبھی نہیں جاتے، لیکن وہ گئے کیونکہ ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا، اس کے علاوہ دنیا کی محبت نہیں تھی۔ تبھی انہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال اور جائیداد کو مکہ میں چھوڑ دیا اور پھر ہجرت کر کے آئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے کہ جب یہ چیز واقع نہیں ہوئی تھی، اور ممکن ہے کہ کئی صدی بعد، بلکہ حقیقت ہے کہ کئی صدی بعد یہ چیز واقع ہوئی۔ جس طرح پوری امت پر، یعنی اس امت مسلمہ پر پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، یہ چیز بعد میں واقع ہوئی۔ شروع میں تو اسلام کا عروج تھا، بالکل عروج تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، تو صحابہ کو یقیناً تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ ہمارے اندر یہ بیماری تو ظاہر سی بات ہے نہیں آ سکتی، صحابہ کرام کے اندر تو یہ بیماری نہیں آ سکتی۔ تو انہیں یہ چیز، اس چیز نے سوچ میں ڈالا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ تو ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہ تو ہونا ہے، لیکن وہ یہ سوچنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہوگی، ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اب تک تو اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہم اب اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں فتح تو حاصل ہو رہی ہے، لیکن پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی مانند ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا، یہی سوچا جیسا کہ سوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی باطنی خرابی مسلمانوں کے اندر ہو، یہ تو ہم تصور نہیں کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور اس میں یہاں پہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے، زیادہ تعداد ہوتی ہے، تو وہ غالب آ جاتی ہے وہ جماعت عام طور پر عموماً، کیونکہ دارالاسباب ہے۔ تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کی جو یہ صورتحال مستقبل میں ہوگی کہ اسی وجہ سے ہوگی کہ شاید ان کی تعداد کم ہو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کہ ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وجہ ہے وہن، حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج 100% صحیح ثابت ہوئی، اور یہ حدیث
حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے مستقبل کے متعلق ایسی بات کہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% واقع ہو چکی ہے. اس وقت کے لوگوں نے اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا, انہوں نے تو عروج کو دیکھا تھا, لیکن آج ہم 15ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے, کہ ہمارے اندر یہ دو بیماری ہے کہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا ڈر ہے. ہم حق کو سپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں, حق کے لیے آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں, ظلم کے خلاف, باطل کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم حق کی بات کریں گے تو ہمیں جیل بھیج دیا جائے گا, حق کی بات کریں گے تو ہمارے خلاف کیسز چلیں گے, حق کی بات کریں گے تو ہماری تجارت کو, بزنس کو بند کر دیا جائے گا, حق کی بات کریں گے تو ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی. تو یہی تو حب الدنیا ہے, دنیا کی محبت تو اسی کو کہتے ہیں. اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جا سکتا ہے, ایکسٹریمزم کا الزام لگایا جا سکتا ہے, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں موت کا بھی ڈر ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے. تو یہ دو بیماری ہے. تو یہ جو دو بیماریاں ہمارے اندر ہے, یہی وجہ ہے کہ آج ہم زوال کا شکار ہے, انحطاط کا شکار ہے. آج ہم اس دنیا میں ترقی نہیں کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے اندر یہ دو بیماریاں ہرگز نہیں تھی, کوئی بیماری نہیں تھی باطنی بیماری. تبھی انہوں نے کیسر و کسریٰ کے تخت کو پلٹ دیا. جو دنیا کے جو دو سپر پاورز تھے اس وقت عہد نبوی میں, ان دونوں کو عرب کے لوگوں نے ہرا دیا, اور چند جو تعداد میں مختصر سے اور اسباب میں مختصر سے ایسے لوگوں نے قیصر کو, رومی حکومت کو, رومن امپائر کو ہرا دیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. تو یہ ایمان کی بدولت ہوا, صرف اسباب سے نہیں ہوتا کچھ, ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا. اگر موت کا ڈر ہوتا تو اس طرح نہیں غالب آ پاتے. اسی طرح دنیا کی محبت بھی نہیں تھی. آج یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم حق اور باطل کے لیے کھڑے ہوں, یعنی حق کے لیے کھڑے ہوں اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں. یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے اپنا, اس میں اگر کوئی منکر کام ہوتا ہے, اس میں اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے, تو ہم تو اس کے خلاف بھی نہیں اٹھتے. آپ دیکھ لیں, اچھے سے اچھے دیندار شخص ہے, اگر انہیں کوئی ایسی شادی کی دعوت دی جائے, ایسی شادی میں بلایا جائے جہاں غیر شرعی رسم و رواج ہے, تو وہ ضرور شریک ہو جاتا ہے, داڑھی ٹوپی رکھ کر شریک ہو جاتا ہے. وہاں اس کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کہے اپنے رشتہ دار سے کہ میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گا کیونکہ تم شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہو, میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. وہاں یہ سوچے گا کہ بھائی رشتہ دار کیا بولیں گے, گھر والے کیا بولیں گے. تو اسے ہی کہتے ہیں دنیا کی محبت, کہ وہ کسی کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں, ان میں وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہوں گی, اور وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ہی درمیان آپس میں ہی جنگیں پاسٹ میں ہوئی ہیں. تو اسی کے متعلق انہی جنگوں میں سے, جو مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں, انہی جنگوں میں سے ایک, اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تكون بینہما مختلط عظیمہ ودعواہما واحدہ, کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ, دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ لیں, اور ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی, زبردست خون ریزی ہوگی. ودعواہما واحدہ, حالانکہ ان کا دعویٰ, دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا, یعنی دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا, دونوں مسلمان ہوں گے, دونوں اسلام میں شامل ہوں گے, داخل ہوں گے, اور دونوں اللہ کو ماننے والے, رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے, لیکن ان کے درمیان زبردست جنگ ہوگی. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے, یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے, وہ صحیح بخاری کی روایت ہے, کتاب الفتن کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اور حدیث نمبر ہے 7121. تو اس طرف اشارہ فرمایا, اور یہ سن 36 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی, اور اس جنگ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے گنوایا. یہاں پر ایک بات کی میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں, انہیں ہم مشاجرات صحابہ کہتے ہیں. ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے, تو ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے, اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے, کیا موقف ہے. یاد رکھیے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انسانوں میں افضل ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنے میں تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ, سب سے نیک, سب سے تیزی کرنے والے اتباع کرنے میں صحابہ کرام ہی ہے. خیر میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہی ہے, اور انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے, اور انہی
کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غلبہ عطا کیا۔ تو صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے ہیں، جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں۔ یعنی ہم 1400 سال بعد آ کر ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کی نیتوں پر ہم حملہ کریں، ہم فیصلہ کریں کہ بھئی یہ 100% غلط ہے اور یہ 100% صحیح ہے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھیں۔ آج ہمارے یہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ان کے شایع نشان نہیں ہے۔ تو اسی لیے اہل السنت والجماعت کا سب سے بہترین اور معتدل اور صحیح موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کہ ہم لب کشائی نہ کریں، چپ رہیں، کیونکہ یہ جتنے حضرات ہیں یہ مجتہد تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک مقام ہے، وہ بھی مجتہد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقام سے کون واقف نہیں ہے، ان کے فضائل سے کون واقف نہیں ہے، وہ بھی مجتہد ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، حدیث نمبر ہے 7352، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فله اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فله اجر، کہ جب ایک حاکم اجتہاد کرے اور کوئی فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو، درست بھی ہو، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، 2 ثواب ہیں۔ اور جب وہ اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے، اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے لیکن اس کا فیصلہ غلط ہو جائے، تب بھی اس کو 1 اجر ملنا ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ کچھ غلط کرے، خراب کرے، بلکہ اس نے جو اجتہاد کیا وہ اپنے اجتہاد میں اپنے اعتبار سے صحیح تھا، لیکن اگر حقیقت میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو وہ اجتہادی غلطی ہوگی، یہ نہیں کہ نیتوں پہ ہم حملہ کرنے لگ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام میں جو 2 گروہ بن گئے اور آپس میں جو جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اگر ان 2 جماعتوں میں سے، ان 2 گروہ میں سے کسی ایک گروہ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ اجتہادی خطا ہے، اس پر بھی انہیں 1 ثواب ملے گا۔ تو ہم اور آپ 1400 سال بعد اٹھ کر، میری اور آپ کی تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کے متعلق ہم ان پر اعتراض کریں، ان کی نیتوں پہ حملہ کریں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو علیاذ باللہ کھڑے ہو کر بعض صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں۔ یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الصلح 2704 حدیث نمبر ہے کہ ان ابنی هذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کی شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی، اور وہ 2 گروہ اسی طرح قائم رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے وہ بھی اسی طرح قائم رہا۔ یہاں حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد خلیفہ مقرر کیے گئے حضرت حسن، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور اس طرح جو 2 گروہ بن گئے تھے مسلمانوں میں وہ ایک ہو گئے اور متحد ہو گئے، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی کہ اس بیٹے کے ذریعے، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے من المسلمین، اس پہ غور کیجئے، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، دونوں کو مسلمانوں میں شامل کر رہے ہیں۔ تو جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہیں، تو ہم 1400 سال بعد اٹھ کر ہم یہ کہیں علیاذ باللہ کہ نہیں ایک گروہ منافق تھا، تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، اور خصوصاً عوام کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا جو عام مسلمان ہیں، انہیں چاہیے کہ ان موضوعات سے، ان ٹاپک سے دور رہیں، ان چیزوں میں لگیں جن سے آپ کا عملی فائدہ ہو، آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو،
عمل میں کوئی فائدہ ہو، اس میں اضافہ ہو، آپ کی آخرت بنے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان مسائل میں الجھ گئے، ان ٹاپکس میں الجھ گئے اور خدا نہ خواستہ صحابہ کرام کے متعلق لب کشائی کرنے لگ گئے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے جو بھی ایسا کرے اس کی آخرت جو ہے برباد ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں سکوت اختیار کرنا ہے۔ سکوت مطلب خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اہل السنت والجماعت کا نظریہ ہے، یہ ایک مستقل الگ ٹاپک ہے، اس میں انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل سے بات کریں گے مزید دلائل کی روشنی میں کہ اہل السنت والجماعت کا جو یہ نظریہ ہے یہی کیوں صحیح نظریہ ہے، اور دیگر جو نظریات ہیں جو ایک طرفہ نظریات ہیں وہ غلط کیوں ہیں۔ ہم دلائل کی روشنی میں بات کریں گے، لیکن اس ٹاپک کا اس سیریز سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ بس ہمیں اس واقعے سے، اس حدیث سے اتنا بتانا مقصد ہے ہمارا کہ اس جنگ کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیشن گوئی فرمائی تھی، ٹھیک اسی طرح یہ جنگ واقع ہوئی، اور اس جنگ کو بھی قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا۔ یہ علامت ظاہر، چاہے وہ قیامت کی علامات صغرا سے ان کا تعلق، چھوٹی علامت، یا پھر وہ قیامت کی بڑی علامتیں کیوں، یعنی جنہیں ہم علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ تو احادیث کا وہ پہلو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات کی، علامات کبریٰ کے متعلق بات کی، علامات صغرا کے متعلق بات کی، اور مختلف کے متعلق بات کی۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو، ٹرائل کو فتنہ بولتے ہیں۔ اس کا پلورل فارم جو ہے، اس کی جمع ہے فتن، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کتاب الفتن یعنی فتنوں کا باب کتاب، یعنی محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک باب یہ بھی قائم کیا، ایک چیپٹر یہ قائم کیا جس کا نام انہوں نے رکھا کہ کتاب الفتن یا باب الفتن یا کتاب الفتن والملاحم۔ ملحمہ کہتے ہیں بڑی جنگ کو، گریٹ وار کو ملحمہ، اور اس کا پلورل فارم ہے، اس کی جمع ہے ملاحم۔ تو کتاب الفتن والملاحم یا کتاب الفتن کہا جائے یا احادیث الفتن کہا جائے تو اس سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے تعلق سے، فیوچر کے تعلق سے پیشن گوئیاں کی اور پریڈکشنز کی کہ یہ فتنے، یہ آزمائشیں وجود میں آئیں گی اور یہ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ تو بہرحال اسے ہم کہتے ہیں احادیث فتن۔ اس کی بہت اہمیت ہے، خصوصاً آج کے دور میں جو ہم 15ویں صدی میں رہ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سے وجود میں آ چکے ہیں، اور جو دجالی فتنہ ہے اور دجالی فتنے ہیں ان کا بھی ہو چکا ہے، اور اس طرح وجود ہو گیا ہے کہ وہ دجالی فتنے پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اب بس انتظار ہے دجال کی شخصیت کے خروج کا، کہ اب بس اسی کا نکلنا باقی ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق جو چھوٹی نشانیاں بیان کی ہیں، جنہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں، جو چھوٹی نشانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں۔ تو یہ علامات صغرا جو ہیں تقریباً 99% پوری ہو چکی ہیں آج کے دور میں، 15ویں صدی میں ہیں۔ ہم اگر پیچھے اپنے دیکھیں، پوری تاریخ کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، وہ تقریباً 99% پور کی ہیں، اور 1% میں بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باقی ہیں، اور اس کے بعد پھر علامات کبریٰ کا یعنی آغاز ہو۔ اور علامات کبریٰ کے متعلق آپ لوگ جانتے ہی ہیں، 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کے متعلق، 10 بڑی نشانیاں ہیں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سے ایک نشانی بھی آ گئی تو اس کے بعد پھر جلدی پیدر پہ دوسری نشانیاں بھی آنے لگیں گی۔ تو ان احادیث کے اس پہلو کے متعلق ہمیں ایک چیز اور جان لینا چاہیے کہ یہ جو احادیث ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے متعلق پیشن گوئی فرمائی یا کسی علامت کے متعلق بات کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے تو اس وقت تو وہ فتنہ یا وہ علامت تو ظاہر نہیں ہوئی، ظاہر سی بات ہے وہ فیوچر کے متعلق پریڈکشن ہے، فیوچر کے متعلق پیشن گوئی تھی۔ تو بعد میں پھر اس کا وجود آیا، یعنی اس کا وجود بعد میں ہوا۔ تو مثلا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک نشانی کی طرف اشارہ کیا اور کسی ایک فرقے کی طرف اشارہ کیا، اور اس اشارہ کرنے کے بعد تقریباً چوتھی یا 5ویں صدی میں اس نشانی کا وجود ہوا یا اس فتنے کا وجود، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے وجود سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اور جو علماء گزرے، انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اور ان کے پاس جو قرآن و حدیث کا علم تھا اور جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، اس کے مطابق انہوں نے تشریح کی، اس حدیث کی تشریح مطلب ایکسپلینیشن، اس حدیث تشریح انہوں نے اپنے علم کے مطابق کی، حالانکہ وہ فتنہ یا وہ نشانی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی، وہ نشانی ان کے زمانے میں وجود میں نہیں آئی تھی، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کی تشریح کر لی۔
لیکن بعد میں جب اس کا وجود ہو گیا تب 100% ہمیں معلوم چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس سے مراد یہی فتنہ ہے، اس سے مراد یہی نشانی ہے جو کہ ظاہری طور پہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو مثلا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشانی بیان کی اور اس کا وجود کب ہو رہا ہے، اس فتنے کا وجود، نشانی کا وجود کب ہو رہا ہے، ظہور کب ہو رہا ہے، 5ویں صدی میں۔ تو ابھی 500 سال تک جن علماء نے ایکسپلینیشن اور تشریح کی انہوں نے اپنے اعتبار سے، تو ممکن ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% جو ان علماء نے وہی 100% اسی مطابق وہ فتنہ وجود میں آیا ہو، بلکہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ علماء نے اپنے علم کے اعتبار سے اس حدیث کو ایکسپلین کیا، لیکن جب اس فتنے کا وجود ہوا، جب اس نشانی کا ظہور ہوا، تبھی اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا ایگزیکٹ یہ مطلب تھا، ایگزیکٹ مطلب کیا تھا وہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے۔ اسی طرح ہم آج 15ویں صدی میں ہیں، تو وہ نشانیاں جو 1400 سال میں اب تک ظاہر ہو چکی ہیں اور وہ وجود میں آ چکے ہیں، تو ان کے متعلق تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی اور وہ چیزیں بالکل ظاہر ہوتی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ماضی میں بھی ظاہر ہو چیزیں اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فتنے وجود میں آ چکے ہیں، لیکن بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمارے زمانے میں بھی آج 2021 میں بھی ابھی ان کا وجود نہیں ہوا ہے، وہ نشانیاں نہیں آئی ہیں۔ جیسے اگزامپل کے طور پر آپ قیامت کی بڑی نشانیاں لے لیں، تو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے زمانے میں ابھی ظاہر نہیں ہوئی، وہ ان فیوچر ہوگی، وہ نشانیاں ظاہر ہوں۔ تو ان احادیث کو علماء کرام اپنے زمانے کے اعتبار سے ایکسپلین کرتے ہیں، لہٰذا اس میں علماء کے درمیان اس کی ایکسپلینیشن میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ یاجوج ماجوج کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں، یا بعض کہتے ہیں یہ جو چائنا کے رہنے والے یہی لوگ یاجوج ماجوج، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح معنی میں ایسے افراد ہیں جو ابھی بند ہیں اور وہ کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ تو ایسی چیز کے متعلق ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایک عالم کی کو لے کر دیگر تمام علماء کی رائے کی تردید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے۔ ہاں اس چیز کی، اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ فلاں عالم دین جو بات ارشاد فرما رہے ہیں ایسا سچ ہو سکتا ہے، اور فلاں جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے، لیکن دونوں میں سے زیادہ صحیح رائے کون سی ہے، یعنی صحیح رائے بالکل کون سی ہے، یہ تو اسی وقت ہمیں معلوم چلے گا جب اس فتنے کا وجود ہو جائے گا، جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے کسی ایک رائے پر حتمی فیصلہ کر دینا کہ نہیں فلاں عالم دین نے یاجوج ماجوج کے متعلق جو رائے دی ہے بس وہی صحیح ہے، اس کے متعلق کوئی رائے صحیح نہیں ہے، یہ زیادتی ہوگی، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے، اور فیوچر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فیوچر کے متعلق اگر کوئی بات بندوں کو بتاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتاتے، لیکن اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو اب فیوچر کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اب کون سی ایکسپلینیشن، کون سی چیز صحیح ہے ان فتنوں کے متعلق جو فتنے ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں، جن کا تعلق مستقبل سے ہے، تو وہ تو اسی وقت ہمیں پتہ چلے گا، لیکن ہم تمام علماء کے آراء کو، ان کی اوپینینز کو ہم پاسبلٹی کے طور پر ضرور سکتے ہیں کہ فلاں عالم دین کی اس کے متعلق، اس نشانی کے متعلق یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ بات صحیح، اسی طرح فلاں عالم کی یہ بات ہے، یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ ان کی رائے صحیح۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ بیٹر اوپینین کون سا ہے، ان میں سے زیادہ بہتر رائے کون سی ہے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی ایک عالم دین کی رائے کو لے کر ہم اس طرح کا فیصلہ کریں کہ باقی تمام علماء کی رائے کو یعنی تردید کر دیں اس کی اور اسے رد کر دیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان نشانیوں کا تعلق مستقبل سے ہے جو ہمارے زمانے میں ان نشانیوں کا اب تک وجود نہیں ہوا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ جو نشانیاں وجود میں آلریڈی آ چکی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے احادیث والملاحم کے تعلق خصوصاً۔ چلیے، تو احادیث فتن میں ایک سب سے پہلے تو ہمیں ایک حدیث ہمارے سامنے ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوئیاں کی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، پریڈکشنز ہیں فیوچر کے متعلق، وہ صرف خبر نہیں ہے، صرف انفارمیشن نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھئی ایسا ہوگا تو بس ہونا ہے اور ہمیں کوئی فکر ضرورت نہیں، بلکہ احادیث الفتن کا جو پہلو ہے، یعنی احادیث کا وہ پہلو جس کا تعلق فتن اور ملاحم سے ہے، اس کے